السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس ابھی تھوڑی دیر میں کلاس انشاءاللہ ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ چل رہا ہے کیا؟ ویڈیو چل رہا ہے کیا؟ نہیں ویڈیو نہیں، مائک کھلا ہے۔ آج لیاقت علی صاحب دعا پڑھیں گے۔ جناب لیاقت علی، جناب لیاقت علی صاحب بولے مولوی صاحب، ایک منٹ کے بعد دعا پڑھائیے۔ تھوڑے لوگ آنے دیجیے اور تھوڑے اس کے بعد دعا پڑھانا شروع کریے۔ شروع کریں گے دعا۔ تھوڑا ایک منٹ ٹھہریے، ایک منٹ۔ اس کا اردو میں ترجمہ مجھے نہیں آتا حافظ صاحب، ٹھیک ہے، عربی دعا پڑھتا ہوں۔ عربی دعا پڑھا دیجیے۔ ترجمہ جو ہے ہمارے عابد رفیق صاحب پڑھیں گے، ہمارے مانیٹر صاحب۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عابد صاحب آپ ہے؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ ہمارے آپ دعا پڑھانے کے بعد آپ ترجمہ آپ پڑھا دیں گے۔ اچھا چلیے لیاقت صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ اعوذ باللہ شیطان الرجیم ویسری لی امری رب اشرح لي صدري من اللی بھائی ایک ہی پڑھا کوئی پڑھاؤ بھائی، کیا ہے؟ پتہ نہیں کون پڑھ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے۔ عابد رفیق صاحب آپ پڑھا لیاقت علی صاحب آپ پڑھائے، ہم لوگ پیچھے بولتے ہیں سارے لوگ لیاقت علی صاحب کے پڑھانے کے بعد میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایک ہی ساتھ نہیں پڑھنا، الگ الگ پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ نہیں یار، نہیں میرے بھائی، دیکھیے میں پڑھاتا ہوں، ذرا سنیے یار۔ آپ لوگ 2 مہینے سے پڑھ رہے ہیں یار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی من لسانی من السیلی یفقهوا قولی اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میرے لیے میرا دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے تاکہ وہ میری بات سمجھ آئے ربی زدنی علما ربی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما میرے علم میں اضافہ فرما آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آپ حضرات میں سے جس کا بھی نام دعا پڑھنے کے لیے بلائیں گے وہ صاحب آ کے پہلے سلام کریں گے وہ صاحب آ کے پہلے کیا کریں گے سلام کریں گے ہاں اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے رک جائیں گے تاکہ سب لوگ پڑھیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رک جائیں گے تاکہ سب لوگ پڑھیں اور پھر ایک ایک آیت چھوٹی چھوٹی کر کے پڑھیں گے اور جب تک پورے لوگ نہیں پڑھے پھر شروع نہیں کریں گے کہ دوسری آیت پہلی آیت سب لوگ پڑھنے کے بعد رک گئے بعد آپ پڑھیں گے تھوڑا ڈسپلن رہتا نہیں تو آپ کون پڑھا رہا کون سن رہا کون کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کر رہے ہیں سمجھ ایک تو بہت سے لوگ جو ہے آتے ہی شروع کر دے اور آپ کا نام پکارے قرآن پڑھنے کے لیے کلاس کے درمیان میں آپ کا نام پکارے پڑھنے کے لیے تلاوت کے لیے آپ آ کے پہلے سلام کریں گے آپ کتنے 5 منٹ پہلے بھی آپ کلام کریں تو پھر آپ دوبارہ آئیں گے آپ سلام کریں گے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے بسم اللہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے گاڑی ہر آدمی نوٹ کرے یار یہ شعار ہے یہ یعنی اس کے جو ہے محفل کے وہ ہے آداب ہے آج جو ہے ہمارا جو ہوم ورک تھا سورہ انشراح کون سا سورہ تھا آج ہمارا انفطار انفطار ماشاء اللہ ویری 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 گڈ میں نکال رہا ہوں انفطار ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ہے سورہ انفطار اس کے اندر 19 آیتیں ہیں چھوٹا سورہ ہے 10 آیتیں ایک صاحب پڑھیں گے 10 آیتیں ایک صاحب پڑھیں گے 10 آیتیں پڑھیں گے اور قاعدے بھی بولیں گے جو لوگ بہت دن سے نہیں پڑھ رہے ہیں خالی آ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں خالی سن رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں اوپر کے 3-4 لوگ جو ہے وہی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو باقی والے کب سیکھیں گے باقی والوں کو کب معلوم ہوگا ایسے لوگ جو گزشتہ 1 ہفتے سے نہیں پڑھے کون ہے وہ بولو آگے بڑھ کے بولو میں نہیں پڑھا بول کے جو لوگ گزشتہ 1 ہفتے سے نہیں پڑھے خالی بیٹھ کے سن رہے ہیں لیکن پڑھ رہے نہیں ہمت نہیں کر رہے یاد نہیں کر کے آ رہے سنا رہے نہیں پھر نہیں سنا تو کیسا آپ کو زبان پہ چڑھیں گا قرآن کیسا تلاوت آسان ہوئیں گی کیسا روانی آئیں گی کیسا صاف ہوئیں گا تلاوت کیسی صاف ہوئیں گی کون ہے جو گزشتہ 1 ہفتے سے نہیں پڑھے سب لوگ پڑھے ماشاءاللہ ویری گڈ سر منظور احمد کیا نام ہے منظور احمد صاحب پڑھیے منظور احمد صاحب پہلی 10 آیتیں ہاں اور اس کے بعد کون نہیں پڑھے میرے کو ان کا انہوں ختم ہوتے بولنا میں نہیں پڑھا میں پڑھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ پڑھیے جناب منظور احمد صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ماشاء اللہ 10 آیتیں ہوں گے. ماشاء اللہ اچھا پڑھا آپ نے. آپ کی 10 آیتیں ہوں گے. بہت اچھا پڑھا. اور کون سا ہے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ آگے بڑھ کے بولیے. میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. جی حضرت میں پڑھنا چاہتا پڑھیے. ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراما قاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ یوم الدین زبر سے پڑھیے. يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَلَيْهَا بِغَائِبِينَ وما هم عَلَيْهَا غَائِبِينَ وَمَا هم عَنْهَا غَائِبِينَ بغائبین. یہ دوبارہ پڑھیں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولا هم يوم ولا الدين والأمر يوم لا يوم دین يومئذ للہ. يومئذ لله. کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا ہی کوٹک جا رہے ہیں آپ؟ کیا پرابلم ہے؟ کچھ جو دیکھ کے پڑھ رہے نا، کوئی زبانی کیوں نہیں پڑھ رہے نا؟ اور سامنے کیا ہے دیکھ کے اچھا پڑھنا. شبیر احمد صاحب. Who is شبیر احمد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایہا الانسان ما غرق بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک
في أي سورة ما شاركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ماشاء اللہ جمیل احمد صاحب، جمیل احمد. جناب جمیل احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. پڑھیے جناب 11 آیت سے. شروع سے پڑھوں صاحب. 11ویں آیت کرامن کاتبین سے. اچھا. اسکرین پہ دکھ رہی، اسکرین پہ دکھ رہی 11ویں آیت کرامن کاتبین. انہوں پڑھ لیے 10 آیت تک. جی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. فجار زید سے پیش سے پڑھیے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ پیش. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. ماشاء اللہ. محمد اقبال. محمد اقبال صاحب پڑھیے. سید ضمیر ضیاء الدین صاحب پڑھیے. ہم پڑھیں گے صاحب. شبیر احمد ڈار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھیے شروع سے. سر میں ضمیر بول رہا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں؟ سب میں ایک کے بعد ایک نام بلا رہا ہوں نا. جی ٹھیک. میں بلا رہا ہوں سب کو، ایک کے بعد ایک بلا رہا ہوں. تو اب سب جنے بولیے میں پڑھ لوں. پڑھ لیجیے، آپ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت کواکب انتثرت. وإذا الكواكب انتشرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما
ما غرك غرك بربك الكريم إنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسوى خلق فسواك فأدلك في أي سورة ما شاء ركبك ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. माशाल्लाह माशाल्लाह. हमारे जमीर साहब आप रोजाना आ रहे हैं क्लास को? बोल साहब मैं लास्ट शिफ्ट पूरा नाइट शिफ्ट में था, मैं नया अटेंड कर सका बोल कितने दिन के बाद है? 1 वीक हो रहा. लास्ट वीक पूरा मेरा नाइट शिफ्ट 10:30 से 8:30 तक था मॉर्निंग. अच्छा ठीक है, जब भी आपको मौका मिला आइए और होमवर्क वगैरह करिए, ग्रुप में देखिए क्या हो रहा, कम से कम वो तो कर सकते हैं ना. जी इंशाल्लाह जरूर सर. ग्रुप में रिकॉर्डिंग आती है वो सुन सकते हैं पूरा. आप शौक है तो ग्रुप में पूरी क्लास उसमें रिकॉर्डिंग में आ जाती है, वो भी सुन सकते हैं आप बाद में कहीं फ्री रहे सुन सकते हैं. वो आप पूरे फायदे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गुनाह भी नहीं कर रहे हैं, मत भी नहीं कर रहे हैं, रोक रहे भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो पहले कैसे ही पढ़ रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं आया. तो इसका मतलब वो आपको मैं रिकॉर्डिंग भी डाल रहा हूँ रोज. अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल रज़ाक साहब नहीं पढ़ना है आपको. अब्दुल रहीम अस्सलाम वालेकुम साहब. वालेकुम सलाम. पढ़िए ना जरा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अस्सलाम वालेकुम, सलाम करिए पहले. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ये कहाँ से पढ़ना है? उन्होंने आयत नंबर 10 तक पढ़े, आप 11 से पढ़ना है. इसका स्क्रीन ऊपर चलेगा है. स्क्रीन पे दिख रहा, देखिए किरामन कातिबिन रेड में दिख रहा, देखिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. किरामान मा कातिबीन यअलमूना मा तफअलून इन्ना ला बरा लफी यालिम वइन्नल फुज्जार लफी जहन्नम. एक मिनट एक दूसरे साहब बीच में आके पढ़ रहे हैं, क्या बोलना. जी अब्दुल रहीम साहब माइक खोल के पढ़िए अब दोबारा शुरू से. माइक खोलिए दोबारा. अब्दुल रहीम, कोई माइक नहीं खोलेंगे आप, जब नाम बुखारी वक्त नहीं खोलना. अच्छा अब्दुल रहीम साहब माइक खोल के पढ़िए जरा. माइक बंद हो गया आपका. अब्दुल रहीम साहब. जी 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 मौला साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लिकरामन मा कातिबीन यअलमूना मा तफअलून इन्ना ला बर्र लफी यालिम व इन्नल जी जी जी. रोज आ रहे हैं आप ऑफिस क्लास को? नहीं आ रहा मौला साहब, देर हो गई. क्यों नहीं आ रहे? 2-3 रोज गैप हुआ मौला साहब. अब रोजाना आते हैं. अब अंदर आगे से रोजाना आएंगे इंशाल्लाह मौला साहब. फिर बहुत गलती है ना, इतने 1-1.5 महीने से पढ़ रहे हैं, जान के वही है ना. ये जरूरी नहीं है. क्या मसला क्या है? अगर अब नहीं करे तो फिर कब करेंगे? दूसरे मसले जिंदगी के हल करते करते यहाँ तक पहुंच गए, अभी भी वही मसले हल कर रहे हैं आप. चलिए पढ़िए कुछ भी सही नहीं है. पढ़िए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यसअलूनहा यौमिद्दीन
وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدرك يوم الدين يوم لا تملك نفس بنفس شيئا ولا أمر يومئذ الله ماشاء اللہ. سورة افنان خان نے ہو گیا افنان خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے گا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ایک منٹ ٹھہرو. ہمارے افنان صاحب, عبد الرحمان صاحب مائک بند کر لو. عبد الرحمان صاحب آپ مائک بند کر لو. لیاقت علی صاحب مائک بند کر لو. آپ عبد الرحیم صاحب مائک بند کرو. عبد الرحیم ہاں بندش ہے میں بندش ہے نہیں ہے کھلا ہے. آپ اس کو انگلی لگاؤ بند ہوتا. ہاں افنان صاحب آپ پڑھیے. جی پھر سے پڑھیں شروع سے. پھر سے پڑھیں شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. جی اوپر کر دیجئے تھوڑا سے. جی یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ماشاء اللہ اچھا پڑھا آپ نے. ویری گڈ. سید سجاد اندرابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. 11 آیت سے پڑھے. 11ویں آیت. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. صدق اللہ العلی العظیم. بہت اچھا پڑھا. عبد العزیز وانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إذا سماء فطرت وإذا الكواكب نسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بُسرت علمت نفس ما قدمت وآخرت. یہ اوپر کا فرض ہے. جی اور آگے اچھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء اللہ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ بس کرام بس 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 عابد رفیق صاحب جی پڑھیے 11 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. آپ کا پڑھنا ختم ہونے کے بعد آپ 3-4 لوگوں کو بلائیے جو نہیں پڑھے. میں اتنی دیر میں آؤں گا آ کے نیا سبق شروع کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا والأمر يومئذ لله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے ناصر خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکرم صاحب پڑھیے اکرم صاحب 11 سے. السلام علیکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ان کے بعد میں پڑھنا چاہوں گی. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار ان الاب زبر ہے زبر ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم یسألونہا یوم الدین وما هم یسلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین وما ادراک وما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس للنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جزاک اللہ. پڑھیے نوشیبہ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ جی پڑھیے فَعَدَلَكَ فی أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. جزاک اللہ. سر میں پڑھوں؟ اب میں پڑھوں عابد بھائی؟ سر میں پڑھوں؟ کمال صاحب پڑھیے پھر وہ پڑھتی میم. السلام علیکم. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا والامر یومئذ للہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ہاں پڑھیے محترمہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر 11 سے پڑھوں؟ نہیں پہلی 10 آیتیں. جی اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ماشاء اللہ. جزاک بلقیس آپ کے جو ہے پورے جتنے تجدید والے حرف ہے وہ ذرا مجہول ہے، کمزور ہے. کیسا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یا ایھا الانسان ما غرک جی اب غرک پڑھیں، غرک دو بار پڑھنا ہے نا. غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک ما شاء رکبک جی سر. تکذبون بالدین. جہاں جہاں تجدید ہے اس کو سختی سے پڑھنا. اور جی ہمارے عابد بھائی آپ نے ان کو بتا رہا تھا کہ فعدلک نہیں ہے، وہ فعدلک تجدید نہیں ہے کہیں بھی، فعدلک نہیں ہے، عدالک فعدلک الگ الگ ہے. اچھا پورے 5 زبر ہیں لائن سے. فعدلک جی سر ایک فعدلک حرکت. جی دال پہ تجدید سے نہیں پڑھنا، فعدلک. جی تو چلیے ہم اب یہاں سے جو ہے نیا سبق کی طرف جائیں گے. تو ہم تھوڑی اس کے شروع اسٹارٹ لے لیتے ہیں. آج جتنا بھی ٹائم ہے اس میں جو ہے ہم اس کو کتنا کور کر سکتے دیکھیں گے. سب لوگ جو ہے ذرا غور سے سنیں اور اپنے مائکس بند کر دیں. سب جس کے مائک کھلے ہیں بند کر دیں. آج کے ہم اس سے پہلے پڑھے تھے کہ ہم پورا کورس 3 ڈویژن میں ڈیوائڈ کر دیے، 3 حصہ میں تقسیم کر دیے. ایک حصہ ہے مخارج سوری یہ مخارج صحیح تھا، یہ مخارج میم خارج راجیم یہ راہ ہے. مخارج. دوسرا حصہ ہے مقدار. تیسرا پارٹ ہے احکامات بولتے ہیں رولز کو. کون سے رولز پڑھے ہیں؟ بہت سے رولز پڑھے. مد اصلی، لین، غنہ، لام جلالہ، خلخلہ، مد، ہے نا، بہت سے. مقدار میں کیا پڑھے ہم؟ یہ مد اصلی پڑھے اور مد کی پوری 4 قسمیں پڑھے. کہاں کس کو کتنا لمبا کرنا ہے، 1 حرکت کی مقدار کتنی ہے، 2 حرکت کی مقدار کتنی ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر کی مقدار کتنی ہے، مد اصلی کی کتنی ہے، مد متصل کی کتنی ہے، مد منفصل کی کتنی ہے، مد عارض کی کتنی ہے. یہ سب ہم مقدار میں پڑھے، کوانٹیٹی، مقدار. اب مخارج میں پڑھیں گے کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، مخرج کیا ہے اس کا، حرف کے نکلنے کی جگہ معلوم کریں گے اور پریکٹس کریں گے. کیا ہے سبق کا نام؟ مخارج. سبق کا نام کیا ہے؟ مخارج. مخارج یہ ہے. مخرج کی جمع ہے یہ مخارج. مخرج ایک سنگلر ہے، یہ مخرج یہ سنگلر ہے. اوپر کیا ہے؟ جی مخرج جو ہے کیا بولے؟ بورڈ چلا گیا. اچھا بورڈ چلا گیا. میں بھی لگا کیسا چلے گا پتہ نہیں. اچھا کرے آپ صحیح ٹائم پہ بتائیں، کیونکہ یہاں پہ بورڈ سے پورا کام اچھا سمجھ میں آتا، نہیں تو نہیں آتا. اب نظر آ رہا آپ کو؟ جی حضرت. جی الحمدللہ. یہ مخارج جمع ہے. مخرج جو ہے سنگولر ہے، واحد سے ہے. ایک مخرج ایک کو بولتے ہیں. مخارج بہت سے مخارج کو بولتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے نا. اور جیسا جو ہے مسجد، یہ بالکل ایسی ہے جیسا ہم لکھتے ہیں مسجد. اور یہ ہے مساجد میں تو بہت سی مسجد ہے. مسجد بولے تو ایک ہی مسجد، اس کو بروکن پلورل بولتے ہیں.
ब्रोकन प्लूरल बोलते हैं इसको अरबी में, हाँ, जमा मुकस्सर, उसको अरबी में क्या बोलते हैं, जमा मुकस्सर। जैसे असल में क्या है, जमा कैसा बनाते हैं, मस्जिद मस्जिदें, मस्जिदें, दुकान दुकानें, है ना, एक जमा बनाने का तरीका रहता। लेकिन बाज जमा कैसे रहते, जमा मुकस्सर बोलते हैं। जैसे शजर, शजर, अशजार, एक ही वर्ड से आता, अशजार, अशजार यानी बहुत से झाड़। शजर बोले तो दरख्त, अशजार बोले तो बहुत से दरख्त, अशजार ब्रोकन प्लूरल है ये। दरख्ते नहीं बोलते उसको, दरख्त और दरख्ते नहीं बोलते उसको, अशजार बोलते उसको। तो ब्रोकन प्लूरल है ये, है ना, इसको बोलते हैं जमा मुकस्सर। और ग्रामर की लैंग्वेज में, इंग्लिश अरबी की ग्रामर की लैंग्वेज में इसको ऐसा बोलते हैं। पर अभी हम तो ग्रामर में नहीं जाएंगे, बिल्कुल हल्का फुल्का रखते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि मखरज को एक हद के, और मखरज का माने है हर्फ के खारिज होने की जगह को बोलते हैं मखरज। मखरज क्या है बोलते हैं, ये बा का मखरज क्या है, मीम का मखरज क्या है, हा का मखरज क्या है, ये जितने हर्फ है 28 हर्फ का मखरज क्या है। मखरज बोलते वो हर्फ कहाँ से निकलता, हर्फ के निकलने की जगह, हर्फ के खारिज होने की जगह, हर्फ के खारिज होने की जगह को मखरज बोलते हैं। बिल्कुल आसान है ना, खारिज होना तो मालूम है हमारे को, खारिज होना बोले तो निकलने को बोलते हैं। मस्जिद से खारिज हो गया, मैं घर से खारिज हुआ, निकला, मैं स्कूल से खारिज हो गया, निकल गया, यानी वो एक अलग माने रहते हैं, यानी बिल्कुल निकल जाना। मखरज निकलना, खारिज होना। तो अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, ये सबक में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो 28 हर्फ है हमारे अरबी जबान के, ये कहाँ से निकलते हैं, इनके मखरज क्या है। एक एक हर्फ को हम मालूम करेंगे इसका मखरज कहाँ है, और फिर वो हर्फ वहीं से निकालेंगे। हमारे दिल में जहां से आया वहां से नहीं निकालेंगे, हमारे उर्दू के हिसाब से नहीं निकालेंगे, अरबी के हिसाब से सही निकालेंगे। अरबी का उर्दू के दोनों का मखारिज सेम है, हम सही कर लिए तो दोनों भी सही हो जाते, है ना। तो अब हम देखेंगे 28 हर्फों के मखरज कहाँ कहाँ है। ये देखिए, जो हर्फ निकलने के जो है जुमरा 17 मुकामात है। कितने मुकामात है, 17 मुकामात है मुंह के अंदर, होठों से, हलक से, तालू से, दांतों के जड़ों से, जबान के कोने से, जबान की करवट से, जबान के बीच में से, यानी ऐसी 17 जगह मैं सब आपको तफसील से बताऊंगा ना। ये 17 मुकामात है जहां से 28 हर्फात आते हैं। कहीं कहीं एक जगह से दो से ज्यादा हर्फ भी निकलते हैं, इसलिए 17 जगहों के 28 हर्फ है। कौन सा हर्फ कहां से निकलता हमको मालूम होना है, और वो हर्फ वहीं से निकला तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन अदा होता, उसका सही आवाज निकलता, उसका सही अदायगी होती, उसका सही गेटअप आता। सुने तो मालूम होता ये सही पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या रहता, मखरज अच्छे रहे तो आप पढ़े तो अच्छा दिखता, है ना। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा, उसके मखरज अच्छे हैं, उर्दू की बात कर रहा, उर्दू में भी कोई अच्छा, उसके मखरज अच्छे हैं और अच्छी फसी उर्दू बोल रहा हूँ, फसी उर्दू मालूम है ना, बहुत ही प्योर उर्दू, बहुत ही अच्छी पढ़े लिखे लोग, तो लोग बोलते हैं यार वो आदमी क्या गुफ्तगू करता है, क्या बात करता है, ऐसा मालूम होता है जैसे बात कर रहा तो उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। वो फूल नहीं झड़ते, वो फूल झड़ना तो वो महावीरा है। असल में वो मखरज अच्छे रहते हैं और सही अदायगी करे तो खुद अच्छा दिखता हो, इसलिए अच्छा दिखता। हम लोगों के मखारिज अच्छे नहीं है इसलिए अच्छा नहीं दिखता। आप अच्छे मखरज से आराम से सही जो हर्फ मोटा पड़े जाने वाला है मोटा, जो हर्फ पतला पड़े जाने वाला है पतला, और जो हर्फ का जहां से निकलने की जगह है वो जगह से सही तरीके से अदायगी करे तो आपका भी बहुत अच्छा दिखता। ये तमाम चीजों का ख्याल रख के कोई भी बात करा तो उसकी बात भी अच्छी दिखती। उर्दू में भी मखरज अच्छे करके करे तो उसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी दिखती। बाद लोगों का गुफ्तगू करे तो बहुत अच्छा सुनना दिल होता, बोलते यार क्या गुफ्तगू करे तो सुनना दिल बोल रहा हो। तो सुनना दिल क्यों बोल रहा है, उन्हें उसके मखारिज अच्छे हैं, उन्हें उसका बयान अंदाज बयान अच्छा है, उसका पढ़ने का स्टाइल अच्छा है, और वो उसको बोलते ना बहुत पढ़ा लिखा आदमी दिख रहा है।
اس کے ہی لکس لائک اے لرنڈ مین، بہت ہی کیوں دکھ رہا لرنڈ مین؟ اس کی ادائیگی حرفوں کی بہت اچھی ہے، اس کے مخارج اچھے ہیں، اس کا تلفظ اچھا ہے نا؟ تو ہمارا بھی تلفظ اچھا ہو جائے گا، ہم بھی قرآن پڑھیں گے تو اچھا دکھیں گا، صاف ستھرا دکھیں گا، بشرطے کہ ہمارے یہ 28 حرف، یہ جو 17 مقامات ہے، جو مقام سے جو حرف نکلنا ہے وہی حرف نکلنا اور صحیح نکلنا، صحیح جگہ سے نکلنا۔ اب ہے نا، ہم پورے حرف سیکھیں گے، کون سا حرف کہاں سے نکل رہا، اور اس کی پریکٹس کریں گے اور اس میں کیا ہے، سب لوگ آپ لوگوں کا میرے ساتھ رہنا، آپ لوگ یعنی میں جیسا کرو بولے ویسا کرنا، ایک دن آ کے 4 دن بھاگنے جانا، پریکٹس نہیں چھوڑ دینا، ہوم ورک کر کے آؤ تو کر کے آنا۔ حمل صاحب نہیں آ رہا تھا 2-4 دن سے، بہت کام آتے میرے کو، بہت کام آتے، تو آپ کہیں کو جوائن کرے بھائی، کس کو زبردستی ہے کہ آپ یہاں جوائن کرو بول کے؟ آپ پڑھنے کے لیے آئے، پورا آپ طے کر لیے میں 4 مہینے یہاں لگاؤں گا، کورس کمپلیٹ کروں گا، پڑھوں گا، ہم آپ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، آپ چلے گئے، آپ جب دل بولا آ رہے، جب دل بولا چلے آ رہے۔ نہیں مولوی صاحب، وہ میری شفٹ الگ تھی، شفٹ الگ تھی، تو اگر آپ کو واقعی میں دلچسپی ہے تو آپ وہ دوسرے دن ریکارڈنگ سن کے تیاری کر کے آئیں گے، آپ پورا کلاس اٹینڈ کرے ایسا رہتا، ریکارڈنگ سنے تو پوری، یہ بھی نہیں کروں گا وہ بھی نہیں کروں گا، ہے نا؟ اب کیا پڑھنے کا ہے بھائی، وہ کیا مول صاحب کیا پڑھا، بہت لمبا کر دے رہے، بور کر دے رہے بہت، ہے نا؟ اگر فیس دیے تو کیا کرتے، پورا جائیں گے، مول صاحب نہیں آئے تو پکڑیں گے، مول صاحب کیا، مول صاحب کل آپ نہیں آئے، آپ فیس لے کے غائب ہو گیا، ہے نا؟ فری میں پڑھا رہے نا، تو آپ ہی غائب ہو جا رہے، مول صاحب تو چھوڑو، مول صاحب غائب نہیں ہو رہے، بچے غائب ہو جا رہے۔ پڑھو بھائی، یہ محنت کرے تو ہی سیکھیں گے نا، خالی پٹا ماریں گے، جب دل میں آ بولیں گے، ہوم ورک نہیں کریں گے، پریکٹس کر کے نہیں آئیں گے۔ آج میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، کسی کے بھی غلطیاں نہیں نکالا، کیونکہ بہت غلطیوں سے پڑھ رہے تھے آپ لوگ، 1-2 لوگ اچھا پڑھا اس میں سے، بس باقی سب کوئی بھی اچھا نہیں پڑھے، کیونکہ کیا اب جو اب میں آ رہا ہی نہیں پابندی سے، پڑھ رہا نہیں، بولے ایسا نہیں سن رہا، تیاری کر کے نہیں آ رہا، اب اس کے پیچھے کتنا سر پھوڑیں گے، ہے نا؟ 1 بار بولیں گے، 2 بار بولیں گے، ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی مرضی کے حساب سے چلیے، اپنے کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا کسی کو، اور کوئی ہمیں سامنے بھی بیٹھے ہوئے نہیں ہے ڈنڈا گھمانے کے لیے، آپ لوگ آن لائن ہے، دور بیٹھے ہوئے۔ تو چلے، 17 مقامات ہے، 28 حرف نکلیں گے، اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے، اس لیے بول رہا ہوں کہ تھوڑا ہارڈ ہے، یہ تھوڑا محنت کرنے کا سب لیسن ہے یہ، اور محنت کرے تو ہی آپ اس کے مخارج سیکھیں گے، ہے نا؟ تو اب دیکھیے، اب ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے، آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، کوئی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا، جیسے آپ کو تا ہے، تا کا مخرج معلوم کرنا ہے، تو آپ کیا کرنا، اس کو پہلے ساکن کر دینا۔ ساکن کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ سکون لگا دینا، جزم لگا دینے کو بولتے ساکن کرنا، یہ ساکن ہو گیا انہیں، کیوں سکون لگا دیا تو ساکن ہو گیا انہیں۔ اب اس کو الف زبر لگا کے پڑھنا، اس سے پہلے الف زبر لگا کے پڑھنا، جہاں پہ آ کے آپ کی آواز رکیں گی وہی تا کا مخرج رہے گا، ات ات۔ آپ دیکھیے زبان کی نوک جا کے دانتوں کے پاس لگی اور وہاں سے آواز نکلا اس کا، ات ات، ہے نا؟ ات، ہے نا؟ تو وہ جہاں سے یہ تا نکلا وہ اس کا اوریجنل نیچرل مخرج ہے، وہ اس کا نیچرل مخرج ہے، وہ نیچرل نکلنے کی جگہ ہو۔ آپ جس حرف کا بھی مخرج معلوم کرنا ہے، آپ وہاں پہ رک جانا، آپ وہاں پہ رک جانا، رک کے دیکھ لینا اس کا مخرج کیا ہے۔ از از اس اخ ام ان، ایسی پورے 28 حرف میں آپ کیا کرنا، جو حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کر دینا، اس کو الف زبر لگا کے پڑھنا، جہاں آواز رکیں گی وہ اس کا نیچرل مخرج رہے گا۔ یہ تو ایک طریقہ ہے معلوم کرنے کا، لیکن میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس جو ہے اب یہ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے یہ زال ہے، ہاں یہ زا ہے، یہ زال ہے، یہ سب کو سمجھا رہا ہوں میں، یہ کیا ہے، زال، یہ، اور یہ کیا ہے، زا، یہ زال ہے اور یہ زا ہے، اور یہ وے، توئے وے، توئے وے، اور یہ کیا ہے، واد،
ضاد ضاد. ہمارے پاس فرق ہے اس کی آوازوں کا. ہم یہ چار الگ الگ الفاظ ہے, یہ چار الگ الگ لیٹرز ہے, یہ حرف ہے. ہمارے پاس ہم پوروں کو ایک ہی اس سے پڑھیں گے. زال زا زوئے سب ایک ہی آواز ہے ہمارے پاس. ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے. تو پھر الگ نہیں کر سکتے تو پھر معنی کیسا الگ ہوئیں گے؟ زال کا حرف الگ رہتا, زوئے کا الگ رہتا, زا کا الگ رہتا, ضاد کا الگ رہتا. آپ کی آواز پوری ایک ہی ہے ہر جگہ. زال پڑھو بولے تو زا پڑھ رہے ہیں, زا پڑھو بولے بھی تو زوئے پڑھ رہے ہیں, زوئے پڑھو بولے بھی تو زاد پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینس نہیں ہے. ہم کام چلاتے سیکھیں گے میں 40 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, اب یہاں تک آ گئے, مگر اب بھی معلوم نہیں ہو سکا. اب کیا ہے آپ دیکھیں گے, یہ سا, یہ سین, یہ صاد, یہ صاد, سا سین صاد. اس کے آواز میں فرق ہے ہمارے پاس. ہم اس کو بولے ایسا پڑھو ذرا, یہ بولے تو سا سا سا, یہ تینوں ایک ہی پڑھیں گے ہم. سا 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 ہے نا, تینوں وہی پڑھیں گے ہم. سا سا سا. ہم کو معلوم ہی نہیں کون سا سا ہے, کون سا سین ہے, کون سا ساد ہے, ہم کو پتہ ہی نہیں. یہ بھی ویسی ہے, زا 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 زا, ایسی پڑھیں گے ہم سب کو. مدھیاسنی کرو تو اور 2 رکعت کھینچ دیں گے, لیکن سب کا ایک ہی آواز رہے گا. زا 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 زا, سا 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 سا. نہیں ہے نا, ڈفرینٹ ورڈ ہے نا, وہ ڈفرینٹ ورڈ ہے, وہ سب ڈفرینٹ ورڈ ہے. ہمارا عین کیسا ہے, الف سے پڑھتے ہیں. عابد عابد, کھینچ کے پڑھو بولے تو مت کرو بولے تو وہی کھڑا زبر لگا دیا. عابد الف سے پڑھ رہے ہیں, ہمیں غلط ہے ہمارا. عابد عابد عین سے رہتا. عابد عبادت کرنے والے کو بولتے ہیں عابد. یہ عین ہے. یہ ہم کیا کہتے ہیں, الف سے پڑھتے ہیں عین کو, ہے نا. میں پہلے دن بتایا تھا کیا بولتے. کہاں گئے تھے, کعبے کو گیا تھا. کعبہ. کہاں گئے تھے, کعبہ. کعبے کو گیا تھا. کعبہ. پورے 99% لوگ یہی بولتے, ایک بھی صحیح نہیں بولتا اس میں. کہاں گئے تھے, کعبے کو گیا تھا. عمرے کو گیا تھا, حج پہ گیا تھا, کعبے کو گیا تھا. کعبہ 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 نہیں ہے وہ. ہاں, عربیوں کو خود سمجھ میں نہیں آتا. آپ کعبہ بولے تو وہ کیا ہے, کعبہ. کا عین ہے, الف نہیں ہے وہاں پہ. کعبہ ہے, الف سے نہیں ہے. کعبہ ہے وہ, کعبہ. کعبہ نہیں ہے, کعبہ پہ جگہ کا نام ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں کعبہ. وہ ایک انڈین جا کے وہ ارباب کو بولا اس کے سعودیہ میں کعبے کو گیا تھا. انہوں نے بولا شو کعبہ, انہیں بولتا کعبہ, انہیں بولتا شو کعبہ. کیا کعبہ کیا, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو گھڑی انہیں بولا کیسا عربی ہے, اس کو کعبہ ہی نہیں معلوم. میں کعبہ کو گیا بولتا, سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. وہ بہت دیر تک انہیں بولا, وہ عمرہ کرا تھا, یہ ارے انہیں سمجھ گیا. حاضہ کعبہ بولا, حاضہ کعبہ, معافی کعبہ, کعبہ. آپ عین ہے اس میں. آپ عین نہیں بولے تو کیسا معلوم ہوئے گا کعبہ ہے. الف سے بولے تو کیسا سمجھ میں آئے گا لوگوں کو. وہ انڈیا نہیں سمجھتے. ہمارے لوگ کعبہ بولے تو سمجھ جاتے. وہ الف سے سننے والا بھی وہی لیول کا رہتا, بولنے والا بھی وہی لیول کا رہتا. تو جو ہے الف نہیں ہے, عین پڑھنا ہے ہمارے کو. یہ یہاں پہ 2 قسم کے ہاں ہے, یہ بھی ہاں ہے اور یہ بھی ہاں ہے. یہ 2 چشمی ہاں ہے. یہ ہاں سے الفاظ الگ ہے, یہ ہاں سے الفاظ الگ ہے. آپ یہ ہاں سے بولیں گے, یہ ہاں سے بولیں گے, غلط ہے. یہ ہاں الگ جگہ سے نکلتی, یہ ہاں الگ جگہ سے نکلتی. آپ کا بولنا صحیح نہیں ہے نا. ہم کیا بولتے ہیں, قرآن شروع ہوتے ہی الحمدللہ, الحمد للہ. ہم کیا بولتے ہیں, الحمد. ہمارا یہ 2 چشمی ہاں سے ہمارا غلط. یہ الحمد کا معنی میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو رب ہے تمام عالمین کا, تمام عالموں کا رب ہے. میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں, اس کی تعریف کرتا ہوں, اس کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. ہم کیا پڑھتے ہیں, الحمد. ہم کو ہمارا یہاں صحیح نہیں.
اس کے معنی ہے بربادی ہو اللہ تعالیٰ کی بربادی ہو. آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو اور خراب کر دے رہے نا. یہ ہم دو چشمی ہاتھ سے پڑھ رہے، غلط ہے. الحمد کے معنی خرابی ہو، تباہی ہو. ہاں الحمد نہیں ہے. یہ ہاں غلط ہے. یہ ہاں کیسا پڑھنا ہے، یہ ہاں کیسا پڑھنا ہے ہم کو نہیں معلوم. یہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہاں سے الحمدللہ رب العالمین. ہم دو چشمی ہاتھ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ ہاں نکالنا بہت مشکل ہے ہمارا. وہ ہاں نکالنے کے لیے بہت پریکٹس کرنا پڑتا، وہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم بولے چلو اس سے کام چلاؤ، اس کے بغیر محنت کے نکلتا، اس سے کام چلاؤ. کام نہیں چل رہا بلکہ الٹا عذاب ہو رہا. آپ سمجھ رہے ثواب مل رہا، ثواب نہیں مل رہا. الحمد ہاں دو چشمی ہاں، ایک دو چشمی ہاں ہے نا. تو یہ تمام چیزیں ہم کو سیکھنا ہے. اب یہ کس میں؟ یہ مخارج میں سیکھنا ہے ہم کو. یہ مخارج میں ہم کو یہ تمام چیزیں سیکھنا ہے. تو اب ہم شروع کریں گے. تھوڑی محنت کے لیے تیار ہو جائیے، تختیاں لکھ کے لانا، پریکٹس کرنا، اور بالکل کمٹمنٹ سے کریے. بالکل آپ بولیے میں کروں گا ہی کروں گا یار، کچھ بھی ہو جاؤ. میں ایک بار تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے نا میرے کو. ایک بار تو میں جو ہے اس میں کروں گا ہی کروں گا. ہاں ایک بار تو میں جو ہے کروں گا. تو یہ کیسا؟ تو شروع کریں گے انشاءاللہ. ہم جو ہے مخارج کا سبق 28. اب آپ کو کیا بتایا میں آج کے اس میں؟ سب سے پہلا کام یہ بتایا کہ مخارج بولتے ہیں حرف کے خارج ہونے کی جگہ. مخرج کس بولتے ہیں؟ حرف کے خارج ہونے کی جگہ کو بولتے ہیں. اور کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو حرف کو ساکن کر دینا اور اس کو الف زبر لگا کے پڑھنا. جہاں آپ کی آواز آ کے رکے گی وہ اس کا مخرج رہے گا. تیسری بات، 17 مخارج ہے. 28 حرف کے جملہ 17 مخارج ہے. وہ 17 مخارج کون سے ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، ہم وہ پڑھ کے اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں. سمجھو یہ سبق ہے ہمارا. اور اس میں پیچھے نہیں ہٹنا، پریکٹس کرنا. جتنا بھی نکلا کوشش کرنا. اگر 100% نہیں نکلا، 50%، 60% بھی نکلا، محنت کر کے نکال کے، تو اللہ میاں بولیں گا کوشش تو کرا، چلو یہاں تک تو پہنچ گیا. جتنا اس کے بس میں ہے انہیں اتنا تو کر دیا. اور پھر پڑھتے پڑھتے وہ خود صحیح ہو جاتا، صاف ہو جاتا. اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ میرے مخراج اچھے ہو جائے، میں اچھا میرا آواز ہو جائے، میرے مخارج اچھے ہو جائے. میں پریکٹس کر رہا ہوں، نہیں آ رہا، میں کوشش کر رہا ہوں، میں لگا ہوا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں. تو اللہ میاں بھی مدد کریں گے آپ کی. اللہ نہیں، آپ ایدی پر کو دو جا کر کے نہیں ہو رہا مول صاحب، کہاں پھنس گیا میں آ کے، میں اچھا خاصا تھا، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ چلتا. اللہ غفور الرحیم ہے. ہر آدمی یہ بولتا اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گا. معاف کب کریں گا؟ پہلے دوزخ میں ڈال کے ٹھوکیں گا آپ کو. ہاں ایک ہے نا، جو بھی جتنا بھی گناہ کریں گا اس کو معاف نہیں کریں گا انہیں. اتنے دن دوزخ میں ڈال کے آپ کی ٹھکائی ہوں گی، اس کے بعد جنت میں جائیں گے آپ. لیکن وہ جو ٹھکائی ہوں گی آپ کی، جتنے گناہ کرے تھے اس کے حساب سے اتنے دن کی ٹھکائی ہوں گی. ایسا فری میں نہیں چھوڑ دیں گا نا، میں غفور الرحیم بول کے جاؤ معاف کر دو. ایک آدمی جو ہے پوری زندگی اچھی نیک گزارا، کوئی نماز نہیں چھوڑا، کوئی گناہ نہیں کرا، صاف ستھری زندگی گزارا، انہیں جائیں گا جنت میں. ایک آدمی آدھی زندگی پلاٹیاں مارتے رہا، گناہ کرتے رہا، اس کے بعد توبہ کرا، اللہ میاں معاف کر دو، اللہ میاں میرے کو معاف کر دو، اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس کے بعد باقی کی زندگی اچھی گزارا. دوزخ میں جا کے وہ جتنے گناہ کرا تھا اس کو بھگت کے بعد میں جائیں گا انہیں. نہیں تو پھر دونوں میں انصاف کیا رہے گا؟ ایک آدمی زندگی بھر محنت کرا، انہیں برابر ہو جائے گا. ہاں وہ آدھی زندگی انہیں گناہ کر کے نیکی کرنے والے کے برابر کیسا ہو سکتا انہیں؟ اگر ہو گیا تو انہیں بولیں گا یہ کیا ہے، میں تو اتنی محنت، آپ اس کو بھی ڈال کے جنت میں ڈالیں گے، لیکن پورا آپ کا پورا جتنے دن دوزخ میں گھسنا ہے گھس کے ڈالیں گے. اللہ بولیں گے جا اب معاف کر دیا تیرے کو، جا تیرا. اب اس میں تھوڑی کمی بیشی کر دیں گے، تھوڑا یعنی 10 سال گناہ کرے تھے، 10 سال ڈالنے کا 8 سال ڈال کے بولیں گے چلو 2 سال معاف، ایک آخری کا 1 سال معاف، مگر ڈالیں گے ضرور. نہیں تو پھر انصاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے.
ہاں انصاف پسند ہے کہ کوئی ہے نا جو واقع میں نیکی کر کے ہے اس میں فرق رہنا اور دونوں میں فرق رہے گا نا. تو چلیے یہ سب چھوڑ دیجیے. اب آ جائیے آج کا پہلا سبق. ہم کیا کریں گے؟ شروع کریں گے. پہلے دیکھیے ہم آج شروع کر رہے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ یہ حرفوں کو جو 28 حرف ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے. ہاں یہ حروف حلق سے نکلنے والے ہیں، یہ حرف ہونٹوں سے نکلنے والے، یہ حرف جوف سے نکلنے والے، یہ حرف تارک سے نکلنے والے. تو کیٹیگری کر دیو تو کیا ہوتا ہے، ذرا پریکٹس کرنے میں آسانی ہوتی، سیکھنے میں آسان. تھوڑے تھوڑے الگ کر کر کے تھوڑے تھوڑا ایک ایک لاٹ کر کے کرے تو اچھا ہوتا. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آج میں پڑھا ہوں آپ کو حروف حلقی، حلق سے نکلنے والے حرف، تو آپ کا کام تھوڑا آسان ہو جاتا. اب یہ کیا ہے، یہ آپ دیکھیں گے یہ میری کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہے آپ کی ڈرائنگ ہے نا، یہ ڈرائنگ ہے، یہ ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے. آپ اس کو یہ ڈرائنگ کو مت دیکھو. آپ یہاں سے جو ہے، یہ یہاں سے یہاں تک جو ہے، اس کے بعد یہ باڈی شروع ہو جاتی، یہ آپ کی باڈی شروع ہو جاتی ہے. باڈی میں کیا رہتا، یہ آپ کی باڈی شروع ہوتی ہے. 2 ہاتھ ہے، یہ نیچے کی باڈی. یہ جو بیچ کا حصہ ہے، یہ غور سے دیکھیے، یہ جو حصہ ہے جو باڈی کو اور سر کے حصے کو ملاتا، باڈی کو اور یہ جو حصہ ہے یہ پورا جو ہے گردن ہے، حلق ہے. یہ جو حصہ ہے گردن ہے اور حلق ہے. یہ اوپر کے جو سر والا حصہ ہے اس کو مین باڈی سے ملاتا، انہیں کنیکٹ کرتا ہے نا. اوپر سر کو، سر میں کیا کیا ہے، سر میں جو ہے اوپر بال ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ٹھڈی ہے، یہ اوپر کا حصہ ہے. نیچے کیا ہے، نیچے پورا دھڑ ہے، باڈی ہے. اس میں کیا ہے، ہاتھ لگے ہوئے ہیں، نیچے پیر لگے ہوئے ہیں، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، پورے چیزاں اس میں ہے، پورے پیر ہے، اس میں گھٹنے ہیں، 2 نیچے پیر ہے، انگلیاں ہیں، ہاتھوں میں انگلیاں ہیں، کوہنیاں ہیں، سب نیچے ہے. تو یہ جو بیچ کا حصہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو ہے پوری باڈی کو کنیکٹ کرتا. وہ حصے کو کیا بولتے ہیں، یہاں پہ بتا رہا ہوں. یہ حصہ ہے، وہ کون سا، یہ حصہ ہے، یہ حصہ ہے. یہ اوپر جو ہے، یہ اوپر آپ کا منہ ہے، سمجھے، یہ اوپر منہ ہے آپ کا، ٹھڈی ہے نا. یہ نیچے باڈی ہے. تو یہ جو حصہ کنیکٹ ہو رہا، یہ جو حصہ کنیکٹ ہو رہا، یہ جو حصہ، یہ منڈی کو اور باڈی کو جو کنیکٹ ہو رہا ہے، یہ پورا حصہ کو کیا بولتے ہیں ہم، حلق، گردن ہے نا. ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. میں کیا کرتا ہوں، سب نکال دیتا ہوں، صرف اس کو رکھتا ہوں، ہے نا. یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں حلق. حلق کے 3 حصے کرتے ہیں. اس میں 3 حصے، ایک اوپری حصہ، ایک درمیانی حصہ، ایک آخری حصہ. 3 حصے ہو گئے حلق کے، گردن کے. اگر حلق کو دیکھیں سامنے کی طرف سے تو حلق رہتا نا، تو یہ حلق ہے. اوپری حلق، درمیانی حلق، آخری حلق. اس کو کیا بولتے ہیں، اوپری حلق. آپ جو چاہے لکھ لے سکتے ہیں، اوپری حلق. یہ درمیانی حلق، یہ آخری حلق. پھر اس کے بعد نیچے سینہ آ جاتا ہے نا، آخری حلق. نہیں، اب بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے ابتدائی حلق، اس کو بولتے ہیں ابتدائی حلق، ہے نا. الگ الگ نام رکھے، ابتدائی حلق.
یعنی اسٹارٹنگ ابتدائی حلق. وسط حلق بولے تو وہی بیچ کا حلق یا مرکزی حلق, اور اس کو بولتے ہیں انتہائی حلق. انتہائی بولے تو بالکل آخری انتہائی حلق. آپ کچھ بھی نام بولو, میں اس کو اچھا لکھتا ہوں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. انتہائی انتہائی حلق, ابتدائی حلق, وسط حلق, انتہائی حلق. کچھ بھی بولو, وہ معنی سب کے ایک ہی ہے. دیکھیں, اوپری حلق, درمیانی حلق, آخری حلق. آپ کو جو آسان دکھا وہ بولیے, نو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حلق کے کتنے حصے کر دیے ہم؟ 3 حصے کر دیے. 3 حصے کر دیے. ایک اوپری حلق, ایک درمیانی حلق, ایک آخری حلق. ماشاءاللہ, آپ کو یہاں تک معلوم ہو گیا. اچھا, اب نیکسٹ سبق, نیکسٹ اسی کا کنٹینیوشن میں. یہ آپ کا حلق ہے نا. اوپری حلق سے 2 حرف نکلتے, درمیانی حلق سے 2 حرف نکلتے, آخری حلق سے 2 حرف نکلتے. آپ یہ یاد رکھ لینا, اور وہ حرف وہیں سے نکالنا. پھر ایسا ٹھڈی اٹھا کے اوپری حلق کا نے انگلیاں رکھنا, اور وہ حرف وہیں سے نکالنا. بیچ حلق بولے تو بالکل سنٹر میں انگلیاں رکھنا, وہ حرف وہیں سے نکالنا. جیسا ہم بکرے کو لٹا کے چھرا پھراتے, دیکھو بیچ حلق پہ مارتے ایک دم تو کٹ جاتا اس کا حلق. بیچ کا رہتا, ایک آخری حلق رہتا ہے نا. بکرے کی اوپر ٹھڈی کے نیچے سے لے کے گردن تک انہیں اس کا بھی ویسے رہتا, ہم بیچ میں مارتے چھرا. تو یہ تو اوپری حلق سے نکلنے والے 2 حرف کون سے ہیں؟ اوپری حلق سے نکلنے والے 2 حرف ہے خا اور غین. خا اور غین اوپری حلق سے نکلتے. یہ دونوں بھی مستعلیہ کے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا 7 حرفوں میں کیا ہے؟ یہ موٹے پڑ جانے والے ہیں, اونچے بلند پڑ جانے والے ہیں, موٹے مستعلیہ کے ہیں یہ 2 حرف. کہاں سے نکلنا اس کا آواز؟ ٹھڈی کے بالکل نیچے سے جہاں حلق شروع ہوتا وہاں پہ, وہاں سے نکلنا آواز. آپ وہاں جنریٹ ہونا اس کا آواز, کہیں سے بھی نہیں نکلنا منہ میں سے, کہیں سے بھی نہیں. حلق کے اوپر حصے سے نکلنا موٹا. اب میں بتاؤں گا کیسا نکلنا, آپ کو سمجھاؤں گا. یہ بیچ والا حلق ہے, بیچ والے حلق سے 2 حرف نکلتے. وہ کیا ہے؟ ہا اور عین. یہ دیکھیے, اوپر والوں کو نقطے, نیچے والوں کو نقطے نہیں ہے, اتنا یاد رکھ لینا. خا غین ہا عین, خا غین ہا عین. یہ کہاں سے نکلتا؟ بالکل حلق کے بالکل سنٹر سے, حلق کے بالکل مرکز سے. اور یہ آخری جیسے جو نکلتا, آخری سے جو نکلتا, یہ ہے الف حمزہ. ایک ہی ہے, ایک ہی کاؤنٹ کرتے اس کو, الف اور حمزہ ایک ہی, دونوں سیم آواز ہے, ایک جگہ سے نکلتا. اور یہ 2 چشمی ہا, یہ 2 چشمی ہا, یہ 2 چشمی ہا, یہ جو ہے یہ نچلے حلق سے نکلتا ہے نا. اب آج میں جتنے چیزیں پڑھا رہا ہوں, آپ کی کتاب, آپ کا ہاتھ چلتے رہنا, آپ کی کاپی میں پورے نوٹس تیار ہو جانا. آپ گھر کو جا کے وہ نوٹس پڑھنا, اس کی تیاری کرنا. کل میں پوچھا تو پورے جوابات دینا. اس کو بولتے ہیں تعلیم. نہیں آپ بیٹھے ہوئے, کتاب ہے نا, کہ کاپی ہے نا, پینسل ہے نا ہاتھ میں, کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی رستے میں جا رہا ہے, کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی چلتے پھرتے سن رہا, کوئی بول رہا نہیں مولوی صاحب. ایسا یہ سیریس نہیں ہے. ہم لوگ جو سیریس رہتا ہے انہیں پورا اس کو ایک ایک چیز کو, کیونکہ اس کو سیکھنا ہے, قرآن صحیح پڑھنا ہے اس کو. ہمارا سب کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد یہ ہے, آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہو, میرا قرآن صحیح ہو جائے, میں قرآن صحیح پڑھنے والا بن جاؤں. اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں آپ کا قرآن میں آپ کو صحیح کرا دوں. اگر آپ بھی, میں تو تیار ہوں, آپ تیار نہیں ہیں تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا نا آپ کو. ہاں, تو آپ سیریس لے کے پڑھے تو ہی ہو سکتا ہے کام. سیریسلی آپ ایک ایک چیز نوٹ کر کے اس پہ محنت کریں گے, جا کے اس پہ سوچیں گے, اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہی آئیں گا. تو یہ 6 حرف آج کے ہمارا ٹارگٹ ہے. حلق کے 3 حصے ہیں, اوپری حلق, مرکزی حلق, آخری حلق. اوپری حلق سے 2 حرف نکلتے ہیں, خا اور غین.
مرکزی حلق سے دو حرف نکلتے ہیں ہا اور عین، آخری حلق سے نکلتے ہیں الف حمزہ اور دو چشمی ہا، الف حمزہ اور دو چشمی ہا، یہ دونوں کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم کو پتا چلا یہ دو حرف ہے، یہ دو حرف ہے، یہ دو، تو جملہ 6 حرفی حرف ہے۔ جملہ حرفی حرف کتنے ہیں؟ 6، 6 ہے، اوپری حلق کے 2، مرکزی حلق کے 2، آخری حلق کے 2، جملہ حلقی حرف 6 ہے۔ ہم یہ 6 حرف جب سیکھ لیں گے اچھے طریقے سے، آپ کی تمام چیزاں، یہ ہا اور عین یہاں سے نکلیں گے، ہا اور غین اوپر سے نکلیں گے۔ جس دن آپ کی پریکٹس کر کے یہ 6 حرف صحیح کر لیں گے، پھر ہم آگے جائیں گے، دوسرے حرفوں کی طرف جائیں گے، 6 4 2 1 ایسا کرتے 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 پورے 28 حرف سیکھنا ہے ہمارے، پورے 28 حرف سیکھنا ہے ہمارے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اب ہمارا سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ پہلے یہ اوپر کے 4 حرف لیں گے، پہلے اوپر کے 2 حرف لیں گے، خا اور غین۔ ہم کو یہ تو معلوم ہے یہ حرف مستعلیہ کے ہیں، موٹے پڑے جانے والے، بھاری، اٹھان کے ساتھ۔ اب اس کو ہم یہاں سے پڑھیں گے تو خود ہی موٹے ہو جائیں گے، اوپری حلق سے نکلیں گے تو موٹے رہتے ہو۔ اوپری حلق سے میں بولا تھا ایسا منہ گول کر کے پڑھو، ہے نا، منہ گول کر کے پڑھو۔ تو ہم پریکٹس شروع کریں گے، اور جو ہے یہ پریکٹس کریں گے یہ دونوں کی، خا اور غین ہے نا، یہ خا ہے، اور اس کا جو ہے پہلے کیا کرنا، اس کو ساکن کر دینا۔ میں بولا کوئی بھی حرف سیکھنا ہے تو اس کو ساکن کر دینا، اس کو ساکن کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ ساکن کر کے جو ہے الف زبر لگا کے پڑھنا، اور پھر الف زیر لگا کے پڑھنا۔ پہلے آپ کو زبر زیر کے پیش کے ساتھ سکھا دیتا ہے نا۔ یہ ہے خا، یہ لفظ کا نام کیا ہے؟ خا۔ خردر آواز رہتا ہے اس کا، کھکارے تو کیسا آواز ہوتا؟ ایسا خردر آواز ہے نا۔ ہاں، حرف کا نام کیا ہے؟ ہاں۔ اب میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ کیسا سیکھیں گے۔ ہاں، ہی، ہو، پڑھتے جانا تو معلوم ہوتا جاتا۔ اب اس کو کیا کرنا، ساکن کر دینا اور الف زبر لگا کے پڑھنا، ساکن کر دینا اور الف زیر لگا کے پڑھنا، ساکن کر دینا الف پیش لگا کے پڑھنا۔ ساکن کر دینے کا مطلب ہر ایک کو جزم لگا دینا۔ کیسا پڑھیں گے اب آپ؟ ہاں، ہاں، ہی، ہو، اخ، 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 ایسا خردر آواز آنا۔ کہاں سے پڑھنا؟ حلق کے اوپر کے حصے سے نکلنا ہے آواز، منہ میں سے نہیں نکلنا، جان دل والا وہاں سے نہیں نکلنا۔ آپ ہر آدمی ایسا ٹھڈی اٹھا کے اوپر کے حلق کے پاس انگلیاں لگ کے دیکھنا وہیں سے نکل رہا کیا نہیں نکل رہا، وہاں سے نکلا تو انہیں صحیح رہتا۔ کیسا پڑھیں گے؟ ہاں، ہاں کیا ہے؟ اس کا نام ہے ہاں۔ اب نیچے کی لائن میں آ کے پڑھ رہے ہیں، ہاں، ہی، ہو، اخ، 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 ہاں، ہاں، ہی، ہو، اخ، 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 ہاں، ہاں، ہی، ہو، اخ، اخ، اخ۔ سمجھے نا؟ آپ یہ اتنا کرنا دن بھر یہی کرتے رہنا، کل تو جا کے خواب کا صحیح ہوئے گا۔ اور یہ لکھنا میں بولوں گا آپ کو کیسا لکھنا وہ میں بتاؤں گا، ابھی آج کلاس ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ جو ہے یہ ایک ایپ ہے، یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو، اس میں لکھا ہوا ہے قرآن الکریم، یہ ایپ کا نام ہے۔ اس میں مخارج میں لگایا، مخارج لگایا تو یہ پیج آیا، سب جنے دیکھ رہے ہیں، سب کو اسکرین پہ نظر آ رہا، سب کو اسکرین پہ نظر آ رہا۔ یہ میں خاص سیکھنے کے لیے خاص دبا دیا، نیچے پورے 28 الفابیٹ دیے ہوئے ہیں، میرے کو جو الفابیٹ پڑھنے کا رہا میں وہ الفابیٹ دباؤں گا،
با पढ़ना ता पढ़ना सा पढ़ना जिम पढ़ना खा पढ़ना है ना, गैन पढ़ना, अभी आज गैन पढ़ना है, खा पढ़ना है। आप देख रहे हैं मैं जो जो अल्फाबेट दबाया ऊपर वो अल्फाबेट आ जा रहा। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ खा, वहां पे खा आ गया और लिखा हुआ है खा, और वो जहाँ पे डार्क धब्बा डाला हुआ है हलक का ऊपरी हिस्सा है, वो जहाँ पे डार्क धब्बा डाला हुआ है वो हलक है, अंदर का पिक्चर है, वो हलक का फोटो है, वो पूरे दांत होंठ अंदर की जबान सब नजर आ रही है आपको, आ रही ना, नाक वगैरह सब नजर आ रहे, वो हलक का ऊपरी हिस्सा है। और यहाँ पे बाजू क्या लिखा है, दिस इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट, थ्रोट के हाईएस्ट पार्ट यानी ऊपरी हलक से, ऊपरी हलक से अदा हो रहा, वहां पे बता दिया उन्हें, बता दिया आपको। अब इन्हें क्या करता मालूम है, कैसा पढ़ता, मैं जो सीक्वेंस आपको बताया वो सीक्वेंस से पढ़ता। खा खा खी खू अख इख उख 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 खा खा खी खू अख इख उख। समझ में आएगा आपको? Yeah. हाँ, ये टाक से पढ़ना, हलक के ऊपर से आवाज निकलना, हलक के ऊपरी हिस्से से, ऊपरी हिस्से से। देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल ठुड्डी के नीचे जहाँ शुरू होती है वहाँ उंगलियां रख के निकालना, आह आह वहीं से निकलता, अच्छा निकलता है, सही जगह वही है उसकी। देखिए ऊपर के हिस्से से जहाँ पे ठुड्डी के एकदम नीचे आप ऐसा उंगलियां रख लेना ऊपर की तरफ, वहीं से पढ़ना, आह खा खी खू, घर में प्रैक्टिस करना। और मुस्तालिया का है मोटा पढ़ना। और क्या है यहाँ पे, और एक बताता हूँ मैं, ये है गैन, ये है गैन, गैन है ना, ये नाम है उसका गैन, है ना, गैन। अब उन्हें क्या करता, पहले जबर जेर पेट से पढ़ता, जेर से पढ़ता, फिर पेट से पढ़ता, और फिर उसको अलीफ लगा के साकिन कर देता, जेर लगा के साकिन कर देता, और पेश लगा के साकिन कर देता। पहले गैन, गा, गी, गो, अग, इग, ओ, ऊपर ही हलक से निकलना, मोटा आवाज निकलना, बिल्कुल ऊपर ही, कहीं से भी नहीं, ऊपर ही हलक से। आप ठुड्डी उठा के उंगलियां रखना ऊपर के हलक में और पढ़ना। कैसा? गैन, इसका नाम क्या है? गैन। अच्छा पढ़ता हूँ, गैन लीन से बनता है,
غین غین غا غی موٹا آواز غو اغ 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 غین غا غی غو اغ 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 غین غا غی غو اغ اغ اغ. کیسا پڑھ رہا ہے؟ اب دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو. غین بتاتا ہوں آپ کو. عین غین. ہاں غین غین پہ بھی انہیں لکھا غین اور وہی اوپر ہی حلق لکھ کے یہاں پہ لکھ دیا انہیں دس از پروناؤنس فرام دا ہائیسٹ پارٹ آف دا تھروٹ. سیم اوپر ہی حلق سے پڑھو بولا. مخرج اس کا انہیں خود بتا رہا ہوں ہمارے کو. غین غا غی غو اغ 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 غین یہ مائک بند کریے. مائک بند کر کے غا غی غو اغ 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 اوپر ہی حلق سے آواز آنا. غین غا غی غو اغ 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 غین غا غی غو اغ اغ اغ. جی اب کیا کریے آپ لوگ سب جو ہے ایک سب لوگ اپنے اپنے کاپیاں لے لیجیے. یہ آپ کی کاپی ہے سمجھیے. یہ آپ کی نوٹ بک ہے. 18 لائن رہنا اس میں. چھوٹی کتاب ہے تو 2 صفحے لکھنا ہے نا. اس میں پورے 18 لائن رہنا. کیسے رہتے 18 لائن لینا رہتے نا. ٹھیک. آپ کیا کرنا یہاں پہ پہلی لائن میں یہاں پہ لکھنا آغ. سوری پہلے خا لکھ لو. اخ 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 ہو گیا. اخ اخ اخ. پھر جو ہے یہاں پہ وہ کر دو. پھر ایک لکھو اخ اخ اخ. پھر ایک ڈاٹ مار دو. پھر لکھیے اخ اخ اخ. تین سیٹ آ گئے آپ کو. ایک پیج میں اوپر کی لائن میں 3 سیٹ آ گئے. اور پڑھتے ہوئے لکھنا. بغیر پڑھے نہ لکھنا. بغیر پڑھے لکھے تو صفحہ کالا ہو جاتا. کچھ بھی سیکھتے نہیں. آواز نکال کے زور سے پڑھتے ہوئے لکھنا. پورے 18 لائن لکھنا. اور کھردرا آواز سے پڑھنا. کھردرے آواز سے پڑھنا. 18 لائن لکھنا ہے خا کے. اگر آپ کا خا صحیح نہیں ہوا تو اور ایک پیج لکھنا. اگر آپ کا خا صحیح نہیں ہوا تو اور ایک پیج لکھنا. اسی طریقے سے پھر ایک صفحہ لکھنا. پھر ایک صفحہ لکھنا غین کا. ہاں اس میں بھی 18 بار لکھنا ہے آپ کو. 18 لائن میں آپ پورا لکھیں گے. آپ کیسا لکھیں گے اس میں؟ اوغ اغ اوغ. ہاں پھر ایک بار اوغ اغ اوغ. پھر ایک بار اوغ اغ اوغ. تین سیٹ رہنا ہے. ایک
2 3 पूरे कितने लिखेंगे? पूरे 18 लाइन लिखना, पढ़ते हुए लिखना, और पढ़ते वक्त में आपका आवाज ऊपर के हलक से निकलना। आप गौर करते हुए रहना, मेरा अगर ऊपर के हलक से नहीं निकल रहा तो बेकार है। जोर से पढ़ते हुए लिखना है दोनों लाइन। सब लोग एक सफे में आपको अच्छा हो गया तो सही है, नहीं तो दो सफे लिखना। मैं कल हर एक का चेक करूंगा और हर एक से ये पढ़ाऊंगा मैं, ये कल आप लोगों से पढ़ाऊंगा मैं। ये हर आदमी मेरे को जो पढ़ेगा तो मेरे को मालूम होगा उसका आवाज किधर से निकल रहा, सही निकल रहा क्या नहीं निकल रहा, प्रैक्टिस करके आई क्या नहीं है, मालूम होता मेरे को। मैं जब आप लोगों के 2 हर्फ अच्छे हो जाएंगे फिर मैं अगले 2 हर्फ का सबक दूंगा। ये 2 हर्फ अच्छे करके आना कल सब जल्द। किसी को कोई पूछना है, कोई सवाल है तो मेरे से बात करिए। कोई समझ में नहीं आई बात, कोई समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछना। सर गैन और खा दोनों भी खुरदुरे हैं क्या? नहीं, गैन साफ है, खाली खा खुरदुरा है। अख गैन क्या है? औ, खाली मोटा है उन्हें, खुरदुरा नहीं। औ, अच्छा, ओ, इसमें खाफ में क्या है? अख, खुरदुरापन है जी। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा आपने पूछा, वेरी गुड। तो आपका मालूम हो गया कि हलक के 3 हिस्से हैं। ऊपरी हिस्से से 2 हर्फ निकलते हैं, बीच वाले मरकजी हलक से 2 हर्फ निकलते हैं, आखिरी हलक से निकलते हैं। ऊपरी हलक से निकलने वाले 2 हर्फ खा और गैन है। ये अब हमेशा ऊपर से निकलेंगे। आज मालूम हो गया आपको, जब भी कुरान में खा और गैन आएगा कहां से पढ़ेंगे? ऊपरी हलक से। वहां से पढ़ेंगे तो ही उसका गेटअप सही रहेगा, उसका आवाज सही रहेगा, उसकी अदायगी सही रहेंगी, कलमा दिख के आएगा, अच्छा दिखेगा, पढ़े तो साफ दिखेगा बहुत। अब वो प्रैक्टिस थोड़ी कर ली तो आ जाता। जब भी खा आया ऊपर के हलक से पढ़ना, गैन आया ऊपर के हलक से पढ़ना, है ना। ये तख्ती लिख के आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। और पढ़ते वक्त में पूरा गौर करते हुए हलक को ऊपरी हलक से निकालना, आवाज भी मोटा निकलता, जब सही निकलता। हाँ, खा और गैन पूरे 18 लाइन पढ़ते हुए लिखना। और कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ लीजिए, दुआ पढ़ेंगे। और सर बस यही बेसिक था, क्योंकि हमारे बहुत से मेंबर हजरात हैं, उन्होंने पहले ही पढ़ा है, नाजरा पे पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, लेकिन हम जो है अभी तो मिडल में ही है। तो यही बेसिक था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो है हम लोगों को आसान कर दे ये सबक, और हमारे सबके मखारिज सही हो जाए। हम मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा, तो हमारा इंशाअल्लाह हमारे मखारिज अच्छे हो जाएंगे, हमारी कुरान अच्छी हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी कमजोरियों को दरगुजर फरमा। अल्लाह, हम कमजोर बंदे हैं, हम लोग जो है जिंदगी की दौड़ में जो है लगे हुए थे, मेहनत करे, बहुत मुश्किलें उठाए, बहुत तकलीफें उठाए, वक्त नहीं मिल सका, थोड़ी मजबूरी थी, थोड़ी हमारी काहली भी थी, थोड़ी हमारी सुस्ती, लेकिन अल्लाह ताला तू माफ करने वाला है। हम तेरी तरफ लौट के आ गए हैं। अल्लाह ताला हमारी नीयत अच्छी है। हमारी नीयत, कोई मुसलमान की नीयत ये नहीं होती कुरान शरीफ गलत पढ़ने की, सिर्फ इल्म नहीं हासिल करने की वजह से कमजोरी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तमाम मालूमात हासिल कर रहे हैं, तजवीद का इल्म हासिल कर रहे हैं, मखारिज सीख रहे हैं। अल्लाह ताला तो हमारे मखारिज को सही कर दे और हमारी हालत को बेहतर बना, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे हालात को बेहतर बना, हमारे घरों के हालात को बेहतर बना, हमारे बच्चों के, हमारे बीवियों के, हमारे फैमिली के जो भी मुश्किलात परेशानियां उसको दूर फरमा। जो हमारे घरों में बीमार है, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। और जो अल्लाह ताला जो लोग हमारे बुजुर्ग हजरात जो गुजर चुके हैं दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके खबरों को मुनव्वर फरमा, उनके खबरों को या अल्लाह नूर से भर दे और उनके दर्जात बुलंद फरमा। और या अल्लाह ताला हमको हमारा शुमार नेक बंदों में करो और हमको नेक बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला अपने रहम करम से अपने या अल्लाह ताला अपने फजल से हमारे हालात को बेहतर बना और हमको नेक बंदों में शामिल फरमा और हमारी माफ फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आपका, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।
अमल साहब पूछना था, जी पूछिए क्या पूछना है। ये अपने आयका में रा पड़े तो इसके 4 कंडीशन पढ़े अपन ने, इतनी 4 ही कंडीशन है कि मोटे और पतले पढ़ने की, क्या और भी है? एक कल बताया था ना मैं, रा को जो है आरजी ज़ेर लगा तो मोटा पढ़ना, वो 5वीं है, लेकिन वो बहुत रेयर है। 4 है, 4 आप याद रख लें बस है, ठीक, 4 है मोटे पढ़ना। ठीक है, चलेगा, ओके। और 5वीं कल बताया था, लेकिन वो कभी कभी आती ना, वो तो बहुत कम है, वो आरजी ज़ेर रही तो मोटा पढ़ना बोल गया बस। ठीक है, ठीक है ना, ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।